الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 100۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں، خبیث اور طیب پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ لو اعجبک کثرۃ الخبیث، چاہے ناپاک چیز جو ہے اس کی کثرت ہونا تمہیں اچھا کیوں نہ لگے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، دلوں میں خوف خدا پیدا کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی چیز کی کثرت اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز مفید ہے۔ اکثر زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کسی چیز کا رواج ہو جائے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی چیز عام ہو جائے لوگ اس طرف رجحان رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کسی چیز کی کثرت جو ہے وہ تمہارے دل کو لبھائے نہیں، بلکہ اللہ نے جو حدود و قیود بتائی ہیں تم نے اس کے اندر رہنا ہے۔ پیچھے شراب کا تذکرہ ہوا نا، تو پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی عرب میں، تو کھانے کے ساتھ بھی شراب، پینے کے لیے بھی شراب، کثرت سے استعمال تھا اس کا۔ لیکن اس دور میں بھی شریف النفس انسان جو تھے وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ یہ دور جو جاہلیت کا دور تھا، جو اسلام سے پہلے کا دور تھا، اس دور کی بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز جو کثرت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آدمی دیکھا دیکھی اسے بھی استعمال کرنا شروع کر دے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ پھر اسے شوقیہ استعمال کرتے ہیں اور بعد میں وہ نشے کی لت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کا رد فرمایا ہے کہ کسی چیز کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بہت زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو دوسرے بھی دیکھا دیکھی وہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے نا۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ دو چیزیں پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اچھے اور برے انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، حلال و حرام برابر نہیں ہے۔ پھر انسان دیکھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھتا ہے کہ میری صحت کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو اگر شوگر ہو جاتی ہے، دیکھیں وہ چینی اور میٹھی چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے۔
اور پھر جب اسے چھوڑ دیتا ہے تو بعض اوقات وہ چیزیں پھر دل کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے پاکستان کا عام پوری دنیا میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور اس لیول کا جو ہے نا عام پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بہت میٹھا بھی ہوتا ہے، انور رٹور وغیرہ جو اور چونسا وغیرہ، یہ جو آم ہے یہ مٹھاس میں بہت زیادہ، لیکن شوگر کا مریض نہیں کھاتا، وہ پرہیز کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کثرت کے پیچھے نہیں بھاگنا، خواہ اس چیز کی کثرت ہو، خواہ اس چیز کو کثرت سے لوگ استعمال کرتے ہوں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بندہ مومن کیا دیکھے گا کہ میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، اس کے مطابق چلے گا۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے جسم کے لیے، اس کی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں بہتر تھیں۔ تو آج سائنس یہ چیزیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھیں کچھ چیزیں معاشرے کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن جاتی ہیں، اور پھر بندہ وہ معاشرے اس سے جان بھی چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتے۔ مثلا امریکہ میں جو تھا نا، وہ شراب کے اوپر بڑی سخت پابندی لگائی گئی، یہ غالباً 1990 کی بات ہے، کہ آگے پیچھے اس کے مجھے وہ سن تو یاد نہیں، پر انہوں نے پابندی لگائی لیکن لوگوں نے چھوڑی نہیں۔ پھر آخرکار انہیں وہ اپنا قانون بدلنا پڑا، اور پھر انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ شراب نہیں پی سکتے، کیونکہ کثرت سے ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے۔ بہرحال وہ روکنا بھی چاہے انہوں نے تو وہ نہیں روک سکے، کیونکہ وہ معاشرہ ہی اس میں بس اس قدر ہو گیا نا، تو کیسے روکے؟ اسلام جو ہے وہ اس نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو روکا ہے۔ اسلام نے بچوں سے کہا ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے، بچوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی جائے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے۔ پھر جب اس کی فطرت میں چیز ایک بیٹھ جائے گی کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے اسے قدرتی طور پر نفرت ہو جائے گی۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جو لباس، جس لباس کے پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسم تو ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، جب ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم شوق سے پہنا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر تو انہیں تو اس سے نفرت نہیں ہوگی۔ جب ہم ان چھوٹے بچیوں کا ذہن بنائیں گے کہ نہیں بیٹا یہ جو جسم جو ننگا کرنا ہے، جسم کو جو ڈانپنا نہیں ہے، یہ بری بات ہے، جب ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گی تو جب ان کے سامنے کوئی ایسی بچی یا عورت یا خاتون آئے گی جس کے جسم کے حصے ننگے ہوں گے تو پھر وہ اس بچی کے ذہن میں ایک خلش پیدا ہو جائے گی، اور وہ کہے گی نہیں یہ غلط ہے، یہ کیا حیوانوں والا طریقہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اسلام ذہن سازی کرتا ہے کہ ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی جائے۔ اسلام نے حلال و حرام کی چیزوں کا ذہن میں یہ تصور بٹھایا، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، جب شراب حرام ہو گیا
تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ گئی، لوگوں نے مٹکے تک توڑ دیا اور پانی شراب جو تھا وہ ضائع کر دیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے تو شراب سے کمائی کی ہے، کیا میں اسے اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اس کا تو کاروبار ہی سارا شراب کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے ایک چیز اور بھی ملتی ہے نا کہ حلال کما کر پھر اللہ کے راستے میں دیا جائے، اس کا ثواب ہے۔ چوری کر کے اللہ کے راستے میں دیا جائے، اس کا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا، ممکن ہے الٹا اس کی پکڑ ہو جائے۔ تو حلال ذرائع سے کمایا جائے اور پھر جائز طریقوں پر خرچ کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں، اچھے اور برے برابر نہیں، مسلمان اور کافر برابر نہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، ناپاک اور پاک برابر نہیں، حلال اور حرام برابر نہیں۔ اگرچہ یہ ناپاک اور حرام اور ان چیزوں کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، عرب مغرب کے معاشرے میں زنا کی کثرت ہو گئی، اور آج بھی ہے، نکاح کم ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے نکاح کرو، زنا نہ کرو، ایک کر لو، 2 3 4۔ جب حلال کثرت سے دستیاب ہوگا تو حرام کی طرف لوگ کم جائیں گے۔ اسلام نے پابندی نہیں لگائی، 4 تک بیک وقت 4 بیویوں تک رکھ سکتے، ہاں شرط ہے کہ ان کے درمیان عدل کرنا ہے۔ جو اسلام نے شرط لگائی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے، ورنہ اگر عدل نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ تو ادھر زنا کی کثرت جب ہوئی، پھر ایڈ کی بیماری پھیلی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔ جب ہم اسلام کے راستے کو چھوڑیں گے، جائز کو چھوڑیں گے اور ناجائز کی کثرت کی طرف جائیں گے تو پھر تو کام سارے خراب ہو جائیں گے، معاشرے تباہ ہو گئے۔ اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ٹیکسز کی جو اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، چلو، انہوں نے بنو امیہ نے جتنے ٹیکسز لگائے تھے، جب ان کا دور حکومت آیا تو سارے کے سارے انہوں نے ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا بس عشر اور زکوٰۃ کا ٹیکس ہوگا، باقی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو چیزیں ملتی ہیں اتنی چیز کی قیمت نہیں ہوتی جتنا اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ستم ظریفی ہے۔ ایک چیز کے تیار کرنے میں 5 روپے لگتے ہیں اور اس کے اوپر 10 روپے ٹیکس آپ لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب وہ ایسا کیا تو بس خزانہ تو خالی ہو گیا، بیت المال تو خالی۔ اور محترم گورنر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عمر بن عبدالعزیز کی امیر المومنین، حکومت کا کاروبار کیسے چلے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، دلیلیں دینے لگے۔ انہوں نے کہا ہمیں کثرت مال نہیں چاہیے، مال بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو، تم دیکھو گے کہ بہت جلد اتنی برکت آئے گی کہ ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی۔
اور ایسے ہی ان کا تقریباً 2.5 سالہ دور ہے، 2.25 سال 2.5 سال دور ہے ان کا دور حکومت، اور اس دور حکومت میں 2-2.5 سال کے دور حکومت میں ہر طرف اتنی برکت ہو گئی، زمین نے اپنے خزانے اگلنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا تم زمین کو عدل سے بھر دو، زمین تمہارے لیے اپنے خزانے کے منہ کھول دے گی، اصل چیز کی طرف آؤ۔ آج کیا ہے معاشروں میں؟ ظلم بڑھ گیا ہے، بے برکتی بڑھ گئی ہے۔ کیوں ہوا ہے ایسا؟ اور پھر ٹیکسوں پہ ٹیکس لگاتے جائیں گے، برکت کہاں سے آئے گی جب زمین ہی اپنے خزانے اگلنے سے رک جائے؟ اوپر سے تم جتنے مرضی ٹیکس لگاؤ گے کیا ہوگا؟ تو ہر چیز کو لائن پر رکھنا ہوگا۔ جب لائنیں ٹوٹیں گی تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ روڈ پر بھی ہوں گے، معاشرے میں اگر لائنیں ٹوٹیں گی، ہر چیز کی ایک لائن ہے، ایک حد ہے، جب وہ چیز اس حد کے اندر رکھتی ہے تو صحیح سموتھلی چلتی ہے، جب اس حد سے باہر نکلتی ہے تو پھر ٹکراؤ تو ہوتا ہے، تو جب ٹکراؤ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشروں میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ایک سبب یہ ہے، کون سمجھائے انہیں؟ بہرحال بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی چیز کی کثرت جو ہے وہ تمہارے دلوں کو خوبصورت نہ لگے کہ تم اس طرف مائل ہو جاؤ۔ تم نے اپنی حدود کے اندر رہنا ہے، اپنی لائن کے اوپر رہنا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، او عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ اب اس کی تشریح میں جائیں گے تو بات پھر بہت دور نکل جائے گی۔ اللہ سے، اصل چیز اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، تقوی والا رستہ اختیار کرو۔ یا اولی الالباب، اے اہل عقل، اے اہل دانش، اے اہل لب، عقل سے کام لو۔ یہ ہمارا خیال ہے نا، دیکھیں نا، اگر فلان ناراض ہو گیا تو رزق بند ہو جائے گا، امریکہ سے دشمنی ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پر تو بھروسہ ہی نہیں رہا۔ رب کعبہ کی قسم، جس ملک میں ہم رہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت اس ملک میں پائی جاتی ہے، لیکن بہت افسوس ہے کہ ہمارے اوپر جو بیٹھے انہوں نے اس ملک کا کباڑہ کر کے رکھ دیا۔ اس میں ان کا بھی قصور ہے اور ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو جب چھوڑا تو ہمارے اوپر ایسے ہی لوگوں نے آنا تھا، اور پھر یہی حال ہونا تھا ہمارا بھی۔ دنیا کے سارے موسم اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس ملک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر اس ملک کی سرحدوں کو بند کر دیا جائے تو یہ ملک پھر بھی سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، لیکن وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ، اقتدار پر چند خاندانوں کا قبضہ، بس وہی جیسے مرضی چلا رہے ہیں، اور ہم اس چکی میں پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے اہل دانش، اے اہل عقل، اللہ سے ڈرو۔ اہل دانش کون ہیں؟ تقوی والے، ایمان والے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، قاضی سنا اللہ صاحب، لیٹی ان کا گاؤں تھا، لیٹی والے انہیں کہتے تھے، ان پڑھ آدمی تھے، صرف سادہ قرآن پاک پڑھنا جانتے تھے۔
تو کسی نے گاندھی کی ان کے سامنے بڑی تعریف کی کہ وہ جی بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا دانا ہے، دانش مند ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی اگر اتنا دانش مند ہوتا، اتنا عقل مند ہوتا تو کلمہ نہ پڑھ لیتا۔ ان کے ایک جملے میں کتنی دانش اور عقل مندی شامل تھی، آدمی تو ان پڑھ تھا۔ انہوں نے کہا اتنا دانش مند ہوتا، اتنا عقل مند ہوتا تو کلمہ نہ پڑھ لیتا، حق کی پہچان نہ کر لیتا۔ وہ کس چیز کا دانش مند ہے، عقل مند ہے؟ عقل تو اس کے قریب سے نہیں گزری، عقل تو اسے ہی آتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بہرحال لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اہل عقل، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی خوف خدا دل میں